بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں انسانوں کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے. اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا. انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو اپنے اصل کی پوری نیابت کرے، ہر قسم کی ذمہ داری کو نبھائے. اب انسان کے دنیا میں آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی ذمہ داری کو نبھانے، ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. جو چیز جس کی ہے اس تک پہنچانا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. دنیا میں ہر چیز اللہ کی ہے. دنیا میں حکم صرف اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی. زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے. جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر حکم بھی اللہ کا چلے گا، قانون بھی اللہ کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو چلانے کی ذمہ داری یہ انسانوں کی ہے. انسان زمین پر اللہ کا قانون چلاتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین میں اپنا خلیفہ قائم کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں قتل و غارت کرے گی، خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم جن چیزوں کو نہیں جانتے میں ان چیزوں کا بھی جاننے والا ہوں. یعنی انسانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی تسبیح کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کی پاکی بیان کرنا نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم کو لاگو کرنا، زمین پر اللہ کے قانون کو برپا کرنا، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے. اور انسانوں میں بھی یہ ذمہ داری بنیادی طور پر مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، پیغمبر روئے زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو برپا کرنے کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے قانون کو روئے زمین پر نافذ کیا.
کچھ پیغمبر کامیاب ہو گئے، کچھ پیغمبر قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، لیکن ہر پیغمبر کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، قانون صرف اللہ کا چلے گا، کائنات اللہ کی ہے تو اللہ کی کائنات میں صرف اللہ کی بڑائی کا بول بالا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنے آپ کو ظالم حکمران کے طور پر پیش کرتے رہے تھے، انبیاء کرام کی زندگی کا نچوڑ ان لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، ان لوگوں سے جنگ و جدال کرنا تھا، ان لوگوں سے بہتر انداز میں موعظت حسنہ کی شکل میں بحث و مباحثہ کرنا تھا۔ سارے پیغمبروں نے یہی ذمہ داری کو نبھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کیا۔ مدینہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر یہی بات کی کشمکش تھی۔ جب مکہ میں حالات سازگار نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ سے آپ کو مدینہ پہنچایا۔ ہجرت کے ذریعے سے آپ مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو برپا کرنے کی محنتوں پر عملی شکل میں آپ نے ان محنتوں میں نقشہ بھرنا شروع کیا۔ 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر اللہ کے نبی نے ایسا نظام خداوندی کو نافذ کر دیا کہ پھر قیامت تک آنے والی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور قانون خداوندی کے مطابق فیصلے میں اس لڑکی کے ہاتھوں کے کاٹنے کا آپ نے فیصلہ سنایا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ جو مرد یا جو عورت بھی چوری کرے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی چوری کرنے کی ہمت نہ کرے، مجال نہ ہو کسی کی چوری کرنے کی، کیونکہ کسی بھی انسان کا مال اس کی محنت کا اور اس کی قربانیوں کا سرمایہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو اپنا مال پسند ہے۔ جو آدمی اس کی مرضی کے بغیر کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے گا، اسلام اس کو چوری کہتا ہے، اور چور کی سزا اسلام کے نزدیک ہاتھ کاٹنا ہے، تاکہ آئندہ کوئی چور یا کوئی انسان کسی دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کرے ہو اور محنت کر کر کھائے، خود کا خون پسینہ ایک کر کر مال جمع کرے۔ تو فاطمہ نے چوری کر لی تھی، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے سفارش کرنا چاہیے فاطمہ کے لیے کہ ہاتھ کاٹنے کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی انہیں بہت چاہتے تھے، منہ بھولے بیٹے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ تھے، وہ لے پالک تھے آپ کے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کا بیچ میں استعمال کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی تو اس پیارے بچے کو بہت چاہتے ہیں، اگر یہ بچہ جا کر فاطمہ کے حق میں سفارش کر دے گا تو اللہ کے نبی اس فاطمہ کی سزا کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید کا استعمال کیا۔ حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر فاطمہ کے لیے سفارش کی انہوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلال میں آ گئے کہ آپ نے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت رسول اللہ، اب یہ تو فاطمہ ہے نا، دوسرے قبیلے کی فاطمہ ہے یہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ، اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ جو آپ کی چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے اسلامی قانون کو نافذ کرنا۔ اسلامی قانون کو نافذ کرنے میں، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرنا، یہ ہے اسلام کا بنیادی تقاضا۔ ایک صحابی آئے حضرت معاذ
معیز اسلمی، آ کر انہوں نے اپنے زنا کا اعتراف کیا. زنا کا ایک عمل ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، تم نے صرف ہاتھ لگایا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے صرف بوسہ دیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا. کئی دفعہ اللہ کے نبی ان کی بات کی توجیہ کرتے رہے. ان کے دل میں خوف خدا تھا. دنیا کے اندر کی جانے والی غلطی کی سزا اگر دنیا میں قانون خداوندی کی شکل میں آدمی کو نہ مل جائے تو پھر آخرت میں اس غلطی کی سزا کس انداز میں بھگتنی ہے اس کا احساس تھا انہیں. بار بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، مجھ پر حد جاری کر دیجئے. اسلام کی یہ سزا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی بیچلر غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت زنا کر لے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اب ان کی سزا صرف 100 کوڑے نہیں ہے، بلکہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. اور یہ زانیوں کی سزا ہے اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ زانی جس کسی سے بھی زنا کرتا ہے وہ یا تو کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کی بہن ہے. اور ہر انسان کو اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی بہن کی عزت عزیز ہوتی. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ یا میری بیوی کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ زنا کرے. لیکن جو آدمی زنا کرنے کی ہمت جتا رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس برائی کو جڑ سے ختم کر دو. آج ویسٹرن کلچر کے اندر زنا کی قباحت کو ختم کر دیا گیا اور اس کو آزادی نسواں کا نعرہ دیا گیا. عورتوں کو سپر مارکیٹوں کی زینت بنایا گیا، عورتوں کو کال گرل بنایا گیا، عورتوں کو چیئر لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا، عورتوں کو کاؤنٹروں کی زینت، عورتوں کو سیلز گرل کے طور پر پیش کیا گیا. آج کیا ہے مغربی معاشرے کے اندر عورتوں کی حالت دیکھا جا سکتا ہے. وہاں نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے اور نہ کسی کی ماں محفوظ ہے. ماں اپنی اولاد کے سامنے کسی غیر کے ساتھ منہ کالا کرتی. وہاں کی عدالتوں میں قانون ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی موجودگی میں اگر کسی غیر مرد سے تعلق بھی قائم کر لے تب بھی شوہر کو اس کے اوپر آبجیکشن کرنے کا اختیار نہیں. اگر کرے گا تو وہ اللیگل ہوگا، جیل جائے گا. وہ سور کا گوشت کھانے والے، جنگلی جانوروں کا گوشت کھانے والے جنگلی جانوروں سے زیادہ بدتر کردار اپنے اندر رکھتے ہیں وہ، اور مذاق اڑاتے ہیں اسلامی شریعت کا، اسلامک لا کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلامک لا برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. چنانچہ معیز رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اعتراف کیا، آ کر انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ چھپ چھپ کر زنا کر لیا جائے اور اس کو ڈھانپ دیا جائے تو معاشرے کے اندر زنا جیسا ایک ناصور رواج پکڑے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بچے آوارہ ہونے سے پہلے، ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے ان کی شادی کر دو اور نکاح کو اتنا عام کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. چنانچہ حضرت معیز کے اوپر اللہ کے نبی نے حد جاری کی، پتھر مارے گئے. اور جس عورت کے ساتھ میں انہوں نے بدکاری کی تھی پتھر مار مار کر ختم کیا گیا دونوں. جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک آدمی کا پتھر ان کے جسم پر لگا، خون کا فوارہ اتنا تیزی سے اڑا کہ وہ جا کر کسی ایک صحابی کے جسم کے اوپر گر گیا. جیسا ہی وہ خون کا قطرہ ان کے جسم کے اوپر گرا تو انہوں نے کراہت کے ساتھ، کیونکہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی،
اور اب ان پر اسلامک لا لاگو کیا گیا تھا، تو جب ان کے خون کا قطرہ ان کے جسم پر گرا تو انہوں نے ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ناپاک انسان کا ناپاک خون کا قطرہ مجھ پر گر گیا، شاید میں بھی ناپاک ہو گیا۔ مارے کراہت کے انہوں نے اس کا اظہار کیا تو ان کے یہ بول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اطمینان رکھو کہ یہ جو خون کا قطرہ تم پر گرا ہے یہ معمولی نہیں ہے، کیونکہ یہ ماعز کے خون کا قطرہ ہے، اور ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو سارے مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے پاک کر دیں گے۔ ایک انسان غلطی کر کر اپنی مرضی سے اگر وہ چاہتے تو اپنی غلطی پر پردہ ڈال سکتے تھے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ مسلمان کی ذمہ داری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو برپا کرنے کی ذمہ داری۔ زمانہ اتنا تربیت یافتہ تھا، اتنا ویل ٹرین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی صحبت کی برکت سے، اور ایسے پاکیزہ نفوس کا زمانہ تھا کہ خود سے زنا ہو گیا، لیکن انہوں نے خود کی غلطی پر بھی پردہ نہیں ڈالا، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اعتراف کیا اور بار بار اصرار کیا کہ مجھ پر اسلامک لا کے حساب سے، اسلامی قانون کے حساب سے مجھ پر حد جاری کی جائے۔ تو ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو روئے زمین کے اوپر برپا کرے۔ اللہ کا قانون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا قانون قرآن میں ملے گا۔ قرآن قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن قانون خدا بندی، یہ کانسٹیٹیوشن آف گاڈ ہے، یہ خدائی قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا دستور ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے اعمال کا محاسبہ کریں گے، ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، ایک ایک انسان کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ کہیں گے کہ قرآن نکالو، اس کی زندگی کے اعمال کو کھنگالو، دیکھو کہ اس کی زندگی کا عمل قرآن کی آیتوں کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ جس انسان کی زندگی کے اعمال قرآنی آیتوں کے موافق ہوں گے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو آدمی قرآنی آیتوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، خوشی کا موقع یا غمی کا موقع، اپنے فائدے کا موقع یا اپنے نقصان کا موقع، ہر موقع پر مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور ایسا عمل کرے کہ اس میں کسی خونی رشتہ داری کا بھی پاس و لحاظ نہ کرے آدمی۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، کئی لاکھ مربع میل پر آپ کا حکم چلتا ہے، بادشاہ ہے آپ۔ ایک یہودی سے آپ کا ایک مسئلہ ہو گیا چھوٹی سی چیز کے بارے میں، یہودی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، فیصلہ گیا سپریم کورٹ میں، اور وہاں سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں قاضی ابو شریح، ایک طرف مسلمانوں کا خلیفہ کئی لاکھ مربع میل پر جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اور دوسری طرف ایک یہودی، وہ یہودی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، پستی، ناکامی، نحوست جس قوم کا مقدر بن چکی تھی اس قوم سے تعلق رکھنے والا۔ اب جج صاحب نے حضرت علی سے پوچھا کہ سنائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ ذرا میری۔ جج صاحب نے کہا البینۃ علی المدعی، اسلام کا قانون یہ ہے
کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ چیز میری ہے تو آپ کو وٹنس دینا پڑے گا. آپ کے آئی وٹنس کون ہے؟ پیش کیجئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آئی وٹنس میرا بیٹا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام کا قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، نان ایکسیپٹیبل ہے وہ گواہی، نہیں مانتا اسلام اسے. کوئی اور گواہی لے کر آئیے آپ. تو حضرت علی نے کہا کہ بیٹے کے علاوہ کوئی اور تو گواہ ہی نہیں میرا. تو بادشاہ جج صاحب نے یہودی کے لیے فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ یہ زرا علی کی نہیں ہے، یہ زرا یہودی کی. اور یہودی کو بھی معلوم تھا کہ میں بھی ڈنڈی مار رہا ہوں، میں بھی چیٹنگ کر رہا ہوں، اور یہ زرا حقیقت میں حضرت علی کی ہے. لیکن حضرت علی اپنے بارے میں وہاں پر پروف دینے میں ناکام تھے، کیونکہ اسلام کے لا کے حساب سے جو وٹنس بن سکتا تھا وہ حضرت علی کے بیٹے تھے جو نہیں بن سکتے تھے. چنانچہ چیف جسٹس نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ زرا یہودی کی ہے. حضرت علی نے یہاں مقدمہ ڈالا تھا کہ یہ میری ہے، مگر وہ اپنے مقدمے کو پروف نہیں کر سکے، لہذا یہ زرا سامنے والے کی، سیکنڈ پارٹی کی. یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں 6ویں پارے میں جگہ جگہ پر یہودی قوم، نصارہ قوم جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی تھی، اس قوم کے بارے میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی قرآن تھی، وہ اس کا نام انجیل تھا، جیسا ہمارے نبی پر قرآن اتارا گیا. اللہ نے کہا کہ جو لوگ انجیل کے فالوور ہیں ان لوگوں کو انجیل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. پھر ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر لوگ. پھر ایک جگہ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق لوگ ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بتایا، اللہ نے نبی کو تعلیم دی فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. یہودیوں کی ایک عادت تھی، امانتوں میں خیانت کرتے تھے، اور جب کوئی آدمی کوئی کرائم کر لیتا یہودیوں کے علماء کے پاس آتا تو اس سے کچھ پیسے کھا کر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہوتا اس کو چھپا دیتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو تو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرو، چیٹنگ مت کرو، قانون کو لا کو مت دباؤ. اسلامک اسٹیٹ کے لیے یا دنیا میں قیامت تک بسنے والے ممالک کے لیے، ملکوں کے لیے، نئی حکومتوں کے لیے کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملکوں کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جس ملک پر قانون کی حکومت نہیں چلتی پھر وہاں کیا ہوگا؟ کرپشن عام ہوگا. لوگ جائیں گے عدالتوں میں اس امید کے ساتھ کہ انصاف ہوگا، اور جب عدالتوں میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جائے گی تو لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ جن پر تکیہ کیے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے. عدالتوں پر لوگوں کا اعتبار تھا، اگر عدالتیں ہی انصاف کے مطابق فیصلے کرنے سے عاری ہو جائے، جوڈیشری کا سسٹم اگر ڈسٹروائے ہو جائے، لوگ کہاں جائیں گے انصاف کے لیے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ میں نے جو قانون اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو.
اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ میں نے جو قانون اتارا ہے تم اس کے مطابق فیصلے کرو. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا ایک مسئلے کو لے کے. منافق کا مطلب اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، اور یہودی تو یہودی تھا. وہ دونوں اپنا مسئلہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی. شریعت کے حساب سے اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یہودی کے پالے میں چلے گیا. یہ جو منافق تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے کافر تھا، وہ دلوں کے بھید اللہ جانتے. اسی لیے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں. عمل بالارکان، عمل بھی کر کے بتانا، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، عمل کر کے بتانا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلامک لا کو، خدائی قانون کو فالو کرتا ہوں. تصدیق بالجنان، اپنے دل سے ماننا، دل سے اللہ کو ماننا، دل سے اللہ کے قانون کو ماننا، دل سے نبی کی شریعت کو ماننا، وہ مسلمان. اب یہ یہودی اور منافق اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. وہ جو منافق تھا وہ اللہ کے نبی کے اس فیصلے سے سیٹسفائی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ میں نبی کے اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس فیصلے. چنانچہ یہودی نے کہا کہ پھر کیا کریں گے؟ منافق نے کہا کہ عمر کے پاس جائیں گے، عمر اور اچھا فیصلہ کریں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو مشہور تھا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے قانون کے سلسلے میں سب سے زیادہ پابند سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ. یہ چیز اتنی مشہور تھی کہ مسلمان تو مسلمان، منافق بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر اسلامک لا کے سلسلے میں وہاں نو کمپرومائزنگ کی پالیسی. چنانچہ یہودی نے کہا، اس کو کانفیڈنس تھا کہ جب نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا اور میں حق پر ہوں تو میں چاہے حضرت عمر کے پاس جاؤں، چاہے ہزاروں صحابہ کے پاس جاؤں، فیصلہ میرے ہی حق میں آئے گا. چنانچہ گئے دونوں وہاں. حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ دونوں نے مسئلہ سنایا. یہودی نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان میں چیز کو لے کر اختلاف ہو گیا تھا، ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی نے ساری باتوں کو سن کر میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ یہودی ہے کہ یہ مانتا نہیں. حضرت عمر نے یہ منافق ہے کہ یہ مانتا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو یہودی کہہ رہا ہے بات بالکل صحیح ہے. اس نے کہا کہ ہاں بات صحیح. تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم تو مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو، نبی کا فیصلہ نہیں مانتے. اس نے کہا کہ مجھے نبی کے فیصلے سے اطمینان نہیں ہے، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل صحیح پہچانا تو کہ میں صحیح فیصلہ کروں گا، ابھی ٹھہر، ابھی آتا ہوں. اندر گئے، جا کر تلوار لائی اور آ کر اس کی گردن مار دی. آپ نے کہا کہ یہی ہے صحیح فیصلہ. جب خدا کا فیصلہ ہو جائے، جب نبی کا فیصلہ ہو جائے، خدا اور نبی کے فیصلے کے بعد جو آدمی خدا اور نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، رب کے قانون کو نبی کی زبان سے ادا کیا ہوا نہیں مانتا، تو اس کے بعد روئے زمین پر ایک ہی فیصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب تیرا روئے زمین کے اوپر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت نے اس کی گردن مار دی. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ جب خدا کا فیصلہ آ جائے، نبی کا فیصلہ آ جائے، جب قانون اسلامی کے مطابق کوئی فیصلہ آ جائے تو اب آدمی کو چوں اور چرا کرنے کی رتی بھر اسلام اجازت نہیں دیتا. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بہت پہلے ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، ایک ملک پر باہر کے فوجوں نے آ کر حملہ کر دیا. اب اس ملک کے جو لوگ تھے وہ دو گروپوں میں بڑھ گئے. ایک اے گروپ تھا، دوسرا بی گروپ تھا.
یہ جو ایک گروپ تھا یہ باہر سے آ کر حملہ کرنے والوں کا دلال تھا، اور وہ جو بی گروپ تھا وہ اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے فائٹ کر رہا تھا. جیسا ہمارے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف میں ہمارے مہاپرشوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی. دو گروپ ہو گئے ملک میں، اے گروپ بی گروپ. بی گروپ یہ چاہتا تھا کہ باہر کی جو آرمی یا فوج ہمارے ملک پر آ کر قبضہ کی ہوئی ہے یہ باہر نکل کر چلے جائے، اور وہ جو ایک گروپ تھا وہ باہر سے آنے والوں کا دلال تھا. تو ہوا یہ کہ جس ملک کی فوج آ کر اس ملک پر حملہ کی تھی اس ملک کے اندر یہ ایک گروپ والے جو ان کے ایجنٹ تھے یا ان کے دلال تھے ان کی ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر بی گروپ کے بارے میں اے گروپ کے لیڈر سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس کے سر کے اوپر شاید کوئی ٹوپی لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی ٹوپی نکالی اور ٹیبل کے اوپر رکھا. ٹیبل کے اوپر اپنی ٹوپی اس نے رکھ کر اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے میرے ملک میں اتنی بھی زمین مل جائے تو میں بی گروپ کے خلاف میں جنگ کروں گا. جب میں نے یہ انٹرویو پڑھا تو مجھے اس کا یہ جواب بڑا اچھا لگا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اے گروپ بی گروپ میں کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں. اس کا جو جواب تھا کمبخت نے کیا کمینہ دماغ پایا تھا. دیکھیے اس نے کہا ٹوپی نکال کے کہ اگر مجھے میرے ملک میں اتنی بھی زمین مل جائے گی تو میں بی گروپ کے خلاف میں جنگ کروں گا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے روئے زمین کے اوپر خدا اور اس کے رسول کے قانون کو برپا کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر لے کر جینے کے ناطے اس کا جواب مجھے اتنا اچھا لگا. مجھے بھی دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں بھی چار لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر میرے سر کے برابر بھی مجھے جگہ دے دے تو میں اس کے اوپر اللہ اور اس کے نبی کا قانون برپا کروں گا. یہ مسلمان جذبہ یہ ہونا چاہیے مسلمان کا. آپ کی ذاتی زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر، آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ مسلمان ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بالشت زمین بھی دے دے تو اس زمین کے اوپر آپ اللہ کا قانون برپا کریں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو برپا کرتے ہیں وہی خلیفۃ اللہ ہے. اللہ نے فرشتوں سے جو کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین میں اپنا خلیفہ قائم کروں گا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی زمین میں جتنا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اللہ کے قانون کو نافذ کر دے. ہم میں سے کوئی 100 گز گھر کا مالک ہے، کوئی 200 گز کا مالک ہے، کوئی 400 گز گھر کا مالک ہے. اب ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں جو 100 گز گھر کا یا 200 400 500 گز زمین کا اللہ نے جو مالک بنایا، ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں. صحیح مسلمان ہونے کے ناطے اس 100 گز 200 500 گز زمین کے اوپر آپ اللہ کے قانون کو لاگو کیجئے. آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وتر کی نماز میں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ونثنی علیک الخیر ونترک من یفجرک. آگے جو جملہ ہے نا ونترک من یفجرک، کیا مطلب اس کا؟ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ، اے اللہ میں ہر ایسے انسان سے تعلق نہیں رکھوں گا جو آپ کا نافرمان ہے. یہاں گھروں کے اندر بڑا بھائی اللہ کا نافرمان ہے، چھوٹے بھائی کے اس سے یارانہ تعلق. باپ اللہ کا نافرمان ہے، بیٹے کا اس سے تعلق ہے. بیٹا اللہ کا نافرمان ہے، باپ کا اس سے تعلق ہے. بیٹی اللہ کی نافرمان ہے، ماں کا اس سے تعلق ہے. گھروں کے اندر ایک دوسرے کے خونی رشتے ہونے کی بنیاد پر تعلقات ہے، اور روزانہ دعائے قنوت کے اندر اپنی جھوٹی زبان سے اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا. زبان سے ایک کہہ رہا ہے آدمی اور پریکٹیکل ایک کر بتا رہا ہے. اسی لیے صحیح مسلمان ہونے کا فریضہ اسی وقت ادا ہوگا، ورنہ تو صرف یہ زبانی مسلمانی. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکل مسلمان پسند ہے، اللہ تعالیٰ زبانی مسلمانوں کو پسند نہیں فرماتے.
اسی لیے آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کیجئے. جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں محبتوں کے ساتھ ان کو ڈیل کیجئے. اگر آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تعلقات کو ختم کر دیجئے ان کے ساتھ. یہی مسلمان ہونے کا بنیادی شیوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک ہماری جسموں کے اندر سانسیں باقی رہے، دلوں کے دھڑکنوں کے دھڑکنے کا سلسلہ باقی رہے، قانون خداوندی کے نفاذ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا.